کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے۔ اس کا اندازہ جو ہے تمہیں اس پورے ایکسرسائز سے، یہ روحانی تربیت کے اس دور سے گزر کر اندازہ ہوگا کہ جیسے کوئی شخص اگر پیاسا ہو شدید اور اسے پانی ملے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ یہ کہ عام حالات میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی۔ اسی طریقے سے کسی شخص کی روح میں پیاس پیدا ہو گئی اور پھر قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہو تو روح کی اس پیاس کو پیدا کرنے کا ذریعہ رمضان مبارک میں روزے رکھنا ہے۔ اس سے روح کے اندر وہ پیاس پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب قرآن مجید کا نزول اس پر ہوتا ہے، اس روح پر، جس کو اقبال نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ضمیر کہتے ہیں چھپی ہوئی شے، تو چھپی ہوئی شے ہماری کون سی ہے؟ ہماری روح ہے۔ باقی تو ہمارا جسم ظاہر ہے، باہر ہے، لیکن تمہارا جو وجود باطنی ہے، تمہاری جو حقیقت باطنی ہے، حقیقت مخفی ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ روح پر نزول ہو قرآن کا، تو پھر یہ کہ انسان عقلی طور پر گھوڑے دوڑاتا رہے اور امام رازی اور تفسیر کشاف کا مطالعہ کرتا رہے، اس سے کچھ معلومات تو حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو اصل رحمت ہے اور اس کے جو برکات ہیں، اس سے انسان بہرمند نہیں ہو سکے۔